قرآن کی ہر آیت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. ایک آیت قرآن کی ہزاروں آیتیں ہیں تو سمجھیے کہ آقا کے ہزاروں معجزات ہیں. جیسے علماء کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت پر اولین ایمان لانے والے، اول ایمان لانے والی جماعت، آج سے 1400-1500 برس پہلے ہم ان کے کتنے بعد میں آ رہے ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اول تربیت یافتہ، ٹریننگ یافتہ، ایمان اور اعمال ایمان کی ہمارے آقا نے جن کو ٹریننگ دی ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جس وقت آقا کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ دنیا دل کی بدل گئی ہے. دل کی دنیا بدل ایک مجلس میں بیٹھ کر. ایک صحابی ہے حضرت سمامہ ابن اسال الحنفی رضی اللہ تعالی عنہ، ابتدا میں ایمان نہیں لائے، کفر کی حالت میں تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقے میں، چھوٹا سا علاقہ بستی آبادی، وہ اس کے سردار، قبیلے کے سردار، جماعت بھیجی، جاؤ دین کی دعوت دو، قبول کرے سبحان اللہ، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور اگر وہ دین کی دعوت قبول نہ کرے تو پکڑ کر لے آؤ. ایمان لانا تو ہر انسان کا فریضہ ہے نا. تشریف لے گئے صحابہ کی ایک مختصر سی جماعت، اور ان کا ایسا رعب اور ہیبت پڑی ان پر کہ وہ مقابلے پر نہیں آئے، گرفتاری پیش کر دی. اسلام بھی قبول نہیں کیا، کیونکہ اسلام کی تعلیمات سے اور ہمارے آقا کی مجلسوں سے فیض نہیں ملا تھا. دور دراز کے علاقے میں تشریف لے آئے صحابہ کرام، ان کو پکڑ کر قبیلے کے جو سردار، نہایت مالدار قبیلہ نجد کا، حتیٰ کہ مکے میں جو ہمارے آقا کے دشمن تھے جتنے، ان سب کو غلہ ان کے علاقے سے سپلائی ہوتا تھا. غلے کی پیداوار بڑی کثرت سے، اور یہی سمامہ ابن اسال جو ایمان نہیں لائے تھے ابتدا میں، یہی سب غلہ سپلائی کرتے تھے مکے والوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، تو ان کو گرفتار کر کے لایا گیا. مگر بہرحال قبیلے کے سردار اور بڑے سمجھدار مدینے میں آئے، مسجد نبوی میں پہنچے اور ایک ستون سے باندھ دیا گیا، رسیوں سے. جیسے مجرم قیدی، جو قیدی آتے ہیں باہر سے، انہیں گرفتار کیا جاتا، جیل میں ڈال دیا جاتا، کہیں بند کر دیا جاتا ہے کمرے میں، نہیں، انہیں لا کر مسجد کے ستون سے. حضور کو اطلاع دے دی گئی، سردار آ گئے ہیں، ان کی ساری جماعت آ گئی ہے، اور وہ مسجد کے فلاں ستون سے بندھے ہوئے. وہاں اچھی بات. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور ان کے پاس سے گزرے. انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ ان کے نبی ہیں. حضرت نے ان کے قریب گزرتے ہوئے پوچھا، کیف الحال یا اسامہ، کیف الحال یا سمامہ، اے سمامہ کیا حال ہے، کیسے مزاج ہے، کیسی طبیعت. مزاج پرسی کی، دشمن تھے، گرفتار تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو دلوں کو چیر دیتے اور کاٹ دیتے، اور ایسا اثر کرتے تھے جی جیسے کوئی تیر اثر کرتا. کیسے مزاج ہے، وہ بھی بہت سمجھدار تھے. سمامہ کہنے لگے، اچھا ہوں، اور سنو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تقتل زادمی وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ. یہ جواب حال پوچھا کیسا حال. ان تقتل زادمی وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ. میرا حال پوچھتے ہو، میں تو اب گرفتار ہو کر آپ کی پکڑ میں آ گیا ہوں. جو قیدی ہیں ان کے ساتھ حکومت کی طرف سے جو پکڑ کر گرفتار کر کے لائے ہیں فوجی، ان کی طرف سے ان کی مصلحت حکمت پر معاملہ ہوتا ہے. کسی کو گرفتار کر دیتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کسی کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، جیسا مصلحت جیسی حکمت ہوتی. تو بہرحال میں تو اب گرفتار ہو کر آ گیا ہوں. اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو یاد رکھیے گا قبیلے کے سب سے بڑے آدمی کو قتل کر رہے ہیں. سب سے بڑے سردار کا قتل سارے قبیلے کا قتل ہے. بتا دیا اپنی حیثیت اور ذمہ داری. تقتل زادمی وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ. اور اگر آج مجھ پر انعام فرمائے، احسان فرمائے، اس ذیل میں درخواست بھی کر رہے ہیں، یہ سمجھداری کی بات. وَإِن تُنْعِمْ، اور اگر آپ مجھ پر انعام اور احسان فرمائے
تو میں قدردانی کرنے والا ہوں، نعمت کی ناقدری کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ نہیں تنعم علی شاء، بے وفائی نہیں پائیں گے، ناقدری کرنے والا نہیں پائیں گے، میں قدردانی کرنے ہوں، آپ کے اس انعام کی قدر کروں گا۔ حضرت نے سن لیا اور خاموش نہیں، گزر گئے۔ ساتھیوں سے فرمایا ان کے کھانے کا خیال رکھنا اور بندہ رہنے دیں۔ اگلے دن پھر گزرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھا مزاج پرسی کی، کیف الحال یا ثمامہ؟ انہوں نے وہی جواب دیا برجستہ، پہلے دن جو جواب تھا اگلے دن۔ تیسرے دن پھر گزرے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے، اس قیدی کے پاس سے، گرفتار دشمن، حضرت نے مزاج پرسی کی اسی طرح۔ انہوں نے تیسرے دن بھی وہ جواب دیا۔ آقا نے انداز لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفسیات کے ماہر تھے، انسانوں کی نفسیات، انسانوں کی مزاج، ان کی طبیعت، اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اسی طرح بھیج، کیونکہ نبی ان انسانوں کے درمیان دعوت کا کام کرتا، کس کو دعوت کس طرح دی جائے، کس کو کس طرح متاثر کیا جائے، کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اللہ یہ سب سے زیادہ اپنے نبی کو بتاتے ہیں۔ تیسرے دن جب حضرت نے وہی جواب سنا تو انداز لگا لیا کہ بڑا مستقل مزاج آدمی ہے۔ مستقل مزاجی ہونا یہ بہت بڑے کمال کی صفت ہے۔ حضرت وہاں سے گزرے، صحابہ سے ارشاد فرمایا اطلقوا ثمامہ، کھول دو ان کو، اور فرمایا تم آزاد، جو چاہے کرو۔ اصل تو تھا یہ جرم کہ ان کو قتل کیا جاتا ہے، گرفتار، مگر آقا نے ان پر یہ احسان فرمایا، بھائی نے چھوڑ دو، ان کی مرضی جو چاہے کریں، کوئی کلمے کی دعوت بھی نہیں دی، نہیں، اس وقت یہ ارشاد فرمایا اطلقوا ثمامہ۔ صحابہ نے فوراً رسی کھول دی، بس رسی کا کھلنا تھا اور آقا کا یہ احسان ان پر ہونا تھا۔ مسجد سے نکلے اور سامنے باغ میں پہنچے، جا کر غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد مسجد میں آئے اور آ کر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں اور آپ یقیناً اللہ کے رسول۔ ایمان پہ حضرت کے اخلاق سے متاثر ہو کر فوراً ایمان، تلوار کی طاقت سے اسلام قبول نہیں کیا، کیونکہ سارے کے سارے صحابہ مقابلے کے لیے گئے تھے، اس سے نہیں ڈرے، کیونکہ عرب قوم بڑی جنگجو اور بڑی لڑانے والی قوم تھی، مار دھاڑ، قتل و قتال، ایک دوسرے کو قتل کر دینا، یہ ان کے ہاں صبح شام کا مشغلہ جی، اور بڑا خوشگوار مسئلہ، ایسا مشغلہ کہ اگر قبیلے کے ایک آدمی کو کوئی مار دیتا تو وہ قبیلہ مقتول والا قاتل کے 100 آدمیوں سے کم کو قتل نہیں کرتا، ایک کے بدلے میں 100، ایسی مار دھاڑ کر۔ تو یہ لوگ قتل و قتال، مار دھاڑ سے ڈرنے والے نہیں تھے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اسلام طاقت سے اور تلوار سے نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات سے پھیلا، آج پھیل رہا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں آج اسلام لانے والے لوگ اسلام لا رہے ہیں، اور آپ حضرات اخباروں میں، ٹی وی پر، ذرائع ابلاغ میں نہ جانے کتنا پڑھتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، بتائیے ان پر کون تلوار چلانے والا ہے جو اسلام لا رہے ہیں؟ اگر اسلام کے زور سے، تلوار کے زور سے اگر اسلام پھیل رہا نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اب چونکہ عام ہو رہی ہیں، ہر زبانوں میں چل رہی ہیں اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہیں، ان تعلیمات کو سمجھ کر آقا سے تعلق اور محبت پیدا ہو، فطری پیدا ہو۔ تو یہاں میں آپ کو ایک جملہ اور آگے سنانا چاہتا ہوں، جس پر میں نے یہ سارا واقعہ سنایا۔ کلمہ پڑھا، اسلام لائے، ایمان لائے، قبول کر لیا، اور آگے جملہ سنیے کیا کہتے ہیں، کیا کہا انہوں نے؟ ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمہ پڑھنے اور آپ کی اس مجلس میں آنے اور اس مسجد میں پہنچنے سے پہلے قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا میں مجھے کوئی چہرہ آپ سے زیادہ قابل نفرت نہیں تھا، نعوذ باللہ، جتنی آپ سے نفرت مجھے کسی سے نفرت نہیں۔ اور آج اس مسجد میں آپ کے سامنے گواہی دے رہا ہوں، خدا کی قسم آپ کا چہرہ مجھے اپنے گھر کے ایک ایک فرد سے زیادہ محبوب ہے۔ اندازہ لگائیے چند منٹوں میں دل کی کایا کیسی پلٹی کہ جو سب سے زیادہ مبغوض ترین انسان سمجھا جاتا تھا وہ سب سے زیادہ محبوب ترین انسان ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہا، عجیب جملہ آگے ارشاد فرمایا حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ کی ذات پاک ہی نہیں،
مجھے دنیا کے شہروں میں، آبادیوں میں، بستیوں میں مدینے سے زیادہ کسی شہر اور بستی سے نفرت نہیں تھی۔ آج خدا کی قسم اس کے در و دیوار اپنے گھر کے در و دیوار سے زیادہ محبوب۔ محبوب سے جب محبت ہوتی تو در و دیوار سے بھی ہوتی ہے۔ کوچہ محبوب محبت رکھنے والے کی منتہا منزل اور منتہا آرزو، جہاں جان دے دے آدمی۔ تو اس لیے فرمایا کہ مدینے سے زیادہ مجھے کہیں سے محبت نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے ایک صحابی کا آپ نے حال لگایا تو یہ نہ سمجھیے کہ قرآن کی صرف آیت ہی آیت معجزہ ہے، ہزاروں آیتیں آقا کا معجزہ نہیں، ہر صحابی ہمارے آقا کا معجزہ ہے۔ ہر صحابی ہمارے آقا کا۔ 1,35,000 صحابہ حج کرتے وقت آپ کے ساتھ ہیں، جن کو حضرت رخصت فرما رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لعلی لالقاکم بعد عامی ھذا، اے لوگوں سن لو، یہ میری آخری ملاقات ہے، میں آئندہ شاید تم سے ملاقات نہ کر سکوں، کیونکہ زندگی کا آخری حج اور آخری سال ہے۔ کن کو خطاب فرما رہے؟ 1,35,000 صحابہ۔ علماء نے لکھا ہے، یاد رکھیے، 1,35,000 صحابہ، یہ سب کے سب ہمارے آقا کا معجزہ۔ تو بھائی آیات قرآنیہ بھی اپنے اندر اعجاز رکھتی ہیں، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کی یہ ساری زندگی معجزہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے۔ اور اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے جو ایک آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں آپ کو یہی حکم دیا ہے جی، آقا سے محبت، آقا سے تعلق، اپنے نبی سے عشق، اپنے نبی کا ساتھ کمال تعلق۔ جس آدمی میں جتنا عشق ہوگا، یاد رکھیے اس میں اتنا ہی کمال ایمان موجود ہے، ایمان کا کمال۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو آیت شریف آپ کو سنائی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، کھول کھول کر، مجملاً بھی قرآن کہہ سکتا تھا، نہیں کھول کھول، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیوی، تمہاری اولاد، تمہاری تمام دنیا کی وہ چیزیں، واموال اقترفتموہا، دن رات جو تم کماتے ہو، بلڈنگیں ہوں، دکانیں ہوں، فیکٹریاں ہوں، کارخانے ہوں، یہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا، واموال اقترفتموہا وتجارۃ تخشون کسادہا، جی، اور ساری یہ تجارتی لائن سے جتنی چیزیں ہیں آج جس کے لیے ہم سب محبت کرتے ہیں، دکان کے لیے، فیکٹری کے لیے اور تجارت کے لیے رات دن ایک کرتے ہیں، رات کا آرام بھی کھو دیتے ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے، یہ زمانہ ایسا آیا ہے کہ ہم مال کمانے کے لیے صرف اپنا وقت، اپنی جان ہی نہیں لگاتے، اپنا ایمان بھی لگا دیتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے جی۔ یہ ساری تجارتیں وتجارۃ تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا، یہ عالیشان بلڈنگیں اور محل اور محلات جو تم نے بنا رکھے ہیں، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کی رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو دیکھو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار۔ اگر تمہیں یہ چیزیں اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے زیادہ محبوب ہیں تو یاد رکھو تمہارے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان اس کا ایمان ہے کہ جو ہر چیز سے زیادہ آقا اور آقا کی تعلیمات سے محبت کرے۔ اور میرے بھائیوں، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے صاحب، ایسی محبت کیسے کر کے دکھائیں گے؟ اللہ نے صحابہ کو نمونہ بنا، عرض کرا نا، ہر صحابی حضور کا معجزہ ہے، نمونہ ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر صحابی ایسی محبت کر کے دکھا کر گئے ہیں دنیا کو کہ جس سے ہم اور آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم انسان ہو کر صاحب ما فوق البشر کام ہے، یہ انسانیت سے اونچا ہم کیسے کریں گے؟ صحابہ نے کر کے دکھایا۔ روایت میں کیا آتا ہے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مجلس ہو رہی ہے، ایک صحابی قریب آ کر بیٹھے، حضرت نے دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، سونے کی انگوٹھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے سونے کو منع کیا، فرمایا سونا میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حلال نہیں۔ تو صحابی آئے، پاس بیٹھے، ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، ناگواری ہوئی آقا کریم سے، چہرے پر ناگواری کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، ان صحابی کو قریب بلایا، یہ نکالو انگوٹھی، نکالی اور نکال کر پھر ایک طرف ڈال دی، اور کام مجلس میں مشغول ہوگا، انگوٹھی نکال کر ایک طرف ڈال دی اور دوسرے کاموں میں مشغول، نصیحت میں، تعلیم میں اور چیزوں میں۔ مجلس ہو رہی تھی، ہو گئی، مجلس ختم ہوئی، صحابہ اٹھنے لگے، وہ صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، جانے لگے۔ ایک صاحب نے پکڑا، قریب آؤ، یہ انگوٹھی تمہاری پڑی ہوئی ہے، یہاں باہر نکال کر ڈال دی، تمہارے لیے منع کیا، تمہاری بیوی کے لیے منع نہیں کیا،
تم مت پہنو، لے جا کر اپنی بیوی کو پہنا۔ اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اس انگوٹھی کو جس کو آقا نے نکال کر باہر ڈالا، اسے میں اٹھاؤں؟ جو چیز میرے آقا کی نگاہ سے گر گئی ہے قیامت تک کبھی میری نگاہوں میں نہیں آئے گی۔ آقا نے نکال کر باہر ڈالی، پھر میں اسے اٹھا لوں۔ یہ معمولی نمونے میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، انداز لگائیے۔ ہم اور آپ بھی اللہ کا شکر ہے اپنے آقا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بھائی محبت کے بغیر تو ایمان ہی نہیں۔ جو آدمی کلمہ پڑھے گا اپنے آقا کا، تو کلمہ پڑھنا تو غلامی میں آنا ہے، آقا کی غلامی میں آ رہا ہے جی۔ غلام اپنے آقا سے محبت نہیں کرے گا تو وہ غلام کیسا ہے؟ آپ انداز لگائیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ میں ہر صحابی کا یہی طرز عمل، ہر صحابی کا کیا کیا واقعات آپ تو نہ جانے سنتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ صحابہ کے واقعات جو سنے جاتے اور سنائے جاتے اور کتابوں میں پڑھے جاتے ہیں، یہ اس لیے کہ ہمارے اندر بھی کچھ ایمان کی حرارت پیدا، اپنے آقا سے تعلق، ان کی تعلیمات سے تعلق، ان کی ہدایات سے محبت، یہی تو اصل محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو ان سے کہو تم میرا اتباع کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اللہ کی محبت کی علامت بھی یہی ہے، اور آقا کی محبت کی علامت بھی یہی ہے کہ آپ کے طریقے کا اتباع۔ دنیا میں جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے محبوب کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے، حتیٰ کہ زمانہ تو ایسا ہے محبت میں محبوب نے جو لباس پہن رکھا ہے وہی لباس پہنتا ہے، جس رنگ کو وہ پسند کر رہا ہے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور نہ جانے ہر چیز میں کیسا اس سے عشق اور محبت رکھتا ہے۔ ہمارے آقا سید المحبوبین صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے لیے ایسے ہی محبوب تھے کہ آقا نے جو اشارہ کر دیا بس اس کے خلاف نہیں، اشارہ بھی اگر کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی آپ ہمیشہ سنتے ہیں۔ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ایمان لانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ میں ان سے زیادہ کسی کو محبت نہیں تھی آپس۔ صحابہ سبھی محبت کرتے تھے مگر محبت کے تو درجات ہوتے نا۔ ابو بکر صدیق سے زیادہ محبت کرنے والا نہیں تھا کوئی۔ ایک مرتبہ گھر بیٹھے ہوئے آپ کے صاحبزادے ہیں عبد الرحمن ابن ابی بکر، وہ ایمان نہیں لائے، شروع میں ایمان نہیں لائے۔ حضرت صدیق اکبر تو اول ایمان لانے والوں میں، آقا نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، کلمے کی دعوت دی، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر بیٹوں میں عبد الرحمن ابن ابی بکر ابتدا میں ایمان نہیں لائے، 5 10 15 سال کا توقف لکھا ہے لوگوں نے ایمان لانے، حتیٰ کہ حضرت مدینے تشریف لے آئے، مکے کی اپنی زندگی کے ایام پورے فرما کر مدینے آ گئے۔ تو مدینے میں بھی آنے کے بعد ابتدا میں عبد الرحمن ایمان نہیں لائے، یہاں تک کہ غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد 3 سال ہجرت کے، اس کے بعد ایمان لائے غزوہ احد کے۔ کیا کہتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن کچھ واقعات شروع ہو گئے، قصے اور باتیں شروع کر دی ابا جان سے۔ اسی قصے اور باتیں کرنے میں کہنے لگے عبد الرحمن اپنے والد ابو بکر سے کہ ابا جان، احد کی لڑائی میں جو ابھی نمٹی ہے اس میں ایک موقع ایسا آیا کہ آپ میرے نشانے پر تھے، کیونکہ اس وقت صفیں لگتی تھی، صفیں لڑائی جو ہوتی تھی میدان جنگ میں، وہ مقابلے کے طور پر ادھر سے ایک آدمی نکلتا، ادھر سے ایک نکلتا، مقابلہ ہوتا جو جس کو زیر کر دے۔ کوئی توپوں کی لڑائی، کوئی بموں کی لڑائی تو اس زمانے میں ہوتی نہیں تھی، تیر اور تلوار سے۔ تو ابا جان ایک موقع پر آپ صف میں ایسی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے کہ اگر میں تیر چلاتا تو سیدھا آپ کے لگتا، باپ ہونے کا خیال کیا، میں نے تیر نہیں چلا۔ یہ سن کر ایک دم جلال آ گیا، ارشاد فرمایا بیٹے صف میں تم میرے سامنے نہیں تھے، اگر میرے سامنے آ جاتا تو میں تمہارے فوراً گولی مار دیتا، کیونکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے تھے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے، اور جب مقابلے پر آئے تو میں تمہیں چھوڑتا نہیں، فوراً تمہارے گولی مار۔ انداز لگائیے، نہ اولاد، نہ بیوی بچے، نہ مال و تجارت، نہ دنیا کی دیگر چیزیں، آقا کی محبت کے ساتھ ہر چیز ہے۔ اسی لیے ان کے ایمان کو، صحابہ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے ہمارے ایمان کا معیار بنایا۔ جی بھائی، اپنا ایمان پرکھنا ہے کسوٹی پر، معیار پر، کیسا ہمارا ایمان ہے کیسا نہیں۔ اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان پر پرکھ کر دیکھ لو،
اپنی زندگی کے واقعات کو دیکھو کہ صحابہ کے واقعات کے اعتبار سے اور ان کے اعمال اور معمولات کے اعتبار سے تم میں ان میں کیا فرق ہے. تمہارا ایمان سب کا سب اگر صحابہ جیسا ہو جائے سب کامیاب. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ سارے لوگ ایسا ایمان لے آئے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں سارے ہدایت یافتہ ہو جائیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، آج دنیا کی محبت اتنی غالب ہے اللہ کہ آقا کی محبت اس میں چھپ گئی. موجود ہے دلوں میں آقا کی محبت اور محبت کی چنگاری ہر ایمان لانے والے کے دل میں ہے، مگر جیسے کسی چنگاری پر راکھ ڈال دی جائے تپش کم ہو جاتی راکھ ڈالنے سے. یہ مادی چیزوں کی راکھ ہمارے دلوں پر اس طرح دنیا کے ساتھ تعلق، دنیا کے ساتھ محبت اور دنیا کے کاموں میں ہمارا صبح شام مشغول رہنا، اس نے ایسی راکھ ڈالی ہے کہ آقا کی محبت چھپ گئی. ہر چیز میں، شکل و صورت میں، وضاقتہ میں، لباس میں، تمام چیزوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا جو بیان نہ کیا، کیونکہ آپ بڑا آسان دین لے کر آئے. شریعت سب سے آسان. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دیکھو اللہ نے تمہارے دین میں تنگی نہیں رکھی. یہ تو آج دشمنوں نے ہوائیں اڑائی ہیں. 1400 برس 15ویں صدی آ رہی میاں، اس نئے روشنی کے زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیسے چلے گا؟ نعوذ باللہ. ہمارے نبی کی نبوت تو قیامت تک چلے گی. کیوں بھائی؟ یا نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ کوئی اور نبی آئے گا؟ قیامت تک کے لیے آپ نبی ہیں، آپ کا دین قیامت تک کے لیے. کیونکہ دین وضع کرنے والے ہم اور آپ، یہ آقا نہیں ہے. دین کو تو اللہ نے وضع کیا، اللہ کا بنایا ہوا دین، اس کا اتارا ہوا دین. اور وہ خدا جو سارے انسانوں کے ہر مزاج اور انسانوں کے آنے والے ہر زمانے سے واقف. اللہ کا علم تو قیامت تک کے محیط. آج کیا ہو رہا ہے، کل کیا ہوگا، قیامت تک کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو سارا علم چونکہ ہے، اس لیے اس دین میں قیامت تک آنے والے تقاضوں کا خیال رکھا گیا. قیامت تک آنے والے تقاضے اللہ نے ہمارے نبی کے ذریعے طریقہ دیا. تو بھائی یہ طریقہ تو سب سے زیادہ محبوب طریقہ. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہیں کائنات کی دوسری چیزوں سے زیادہ محبت ہے اپنے نبی اور اپنے اللہ کے اتارے ہوئی تعلیمات سے، دیکھو آسمان کے عذاب کا انتظار کرو. آج جو دنیا میں عذاب آ رہے ہیں، مصیبتیں، بلائیں اور پریشانیاں، آپ انداز لگائیے ہر جگہ قوم مسلم پر آفت ہے. اور شاید اس زمانے میں مسلمان ہونے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. ہر اعتبار سے پوری دنیا میں، اسلامی ملکوں میں جہاں چاہے چلے جائیے، چاہے مادی اعتبار سے ہم کیسے ہی طاقتور ہوں، مادی اعتبار سے ہمارے پاس کتنی ہی چیزیں موجود ہوں، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ 1400 سال میں مسلمان مادی ترقی کبھی اتنی نہیں کر سکے جتنی اب ہے. کیوں ہے؟ کتنے ملک ہیں دنیا میں، آپ اندازہ لگائیے مسلمانوں کے. اسلامی ملک، اسلامی اسٹیٹ دنیا میں 2 4 5 10 15 نہیں، 55 بلکہ 60 کے قریب اسلامی ملک دنیا میں آج روئے زمین پر موجود ہے. 1400 برس میں کبھی اتنے ملک دنیا میں وجود میں آئے؟ آپ حضرات تاریخ پڑھے ہوئے، تعلیم یافتہ لوگ ہیں آپ سے. اور آج کل ایک جگہ بیٹھ کر دنیا کے کسی کونے کی جو چاہے خبر سن لیجیے، سب معلوم. 60 سربراہان مملکت، 60 اسلامی سربراہ آج دنیا میں سربراہی کر رہے ہیں. انہیں کہا جاتا ہے اپنے اپنے اسلامی ملکوں کے سربراہ. زمین سونا اگل رہی ہے، پیٹرول، کالا سونا اور سرخ سونا. کیوں بھائی؟ 1400 سال میں کبھی ایسا معاملہ تھا؟ سعودی عرب کا حال پوچھ لیجیے. 50 60 سال پہلے یہ حال تھا کہ حاجی لوگ جب جاتے، جتنے بھی تعداد میں تھوڑے بہت پہنچتے تھے، ان کے پاس جو حج کے بعد سامان بچ جاتا سعودی عرب کے باشندوں کے لیے چھوڑ کر آیا کرتے تھے. کچھ کھا لیں گے اور فاقے میں کمی آ جائے. فاقے میں 50 60 سال پہلے کی بات، سعودی مملکت کے وجود میں آنے سے پہلے کی بات جی. کھانے تک کو میسر نہیں، یہ حال تھا. اور آج کیا حال ہے آپ انداز لگا لیجیے. سعودی عرب ہو، دوسرے اسلامی ملک ہو، یہ بڑے بڑے شیطان اور جو صنادید کفر و شرک بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نگاہ کہیں پر ہے؟ اسی دولت پر تو ہے جو زمینوں سے نکل رہی ہے جی. اتنی دولت مسلمان حکومتوں میں اور مسلمانوں کے پاس کسی 1400 برس کے کسی زمانے میں نہیں جتنی آج. ان کے بینک بیلنس معلوم کیجئے اسلامی ملکوں کے. ایک اسلامی ملک کے بینک بیلنس مغربی ملکوں میں
یورپ کے ملکوں میں ایک ایک ملک کے بینک بیلنس کے بارے میں لکھا جاتا ہے. ہم دستاویزوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک اسلامی ملک کا بینک بیلنس دوسرے ملکوں میں اتنا ہے کہ اگر وہ سارا بینک سے اپنا سرمایہ نکال لے اسلامی ملک تو مغرب کا وہ ملک اس دیوالیہ بن جائے. ان کے پاس کھانے تک کو نہیں, آپ کے پیسوں سے کھا رہے ہیں. تو اسلامی سربراہان اور حکومتوں کرنے والوں کی کمی نہیں, روپیہ پیسہ اور دولت کی کمی نہیں, یہ سب مادی طاقتیں کہلاتی ہیں, ظاہری طاقتیں. خود تعداد دیکھ لیجئے نا, مسلمانوں کی تعداد کسی زمانے میں اتنی نہیں جتنی آج. میں نے بھی عرض کیا نا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, کلمہ پڑھنے والے اور آپ کے پاس آنے والے اور حج میں آپ کے ساتھ شریک ہونے والے کتنی تعداد لکھی؟ 1,35,000. 1,35,000. اور آج بھائی مسلمانوں کی تعداد کتنی؟ 1 ارب, بلکہ یقین جانیے 1.5 ارب. 150 کروڑ مسلمان دنیا میں موجود. کیوں بھائی, کسی زمانے میں اتنے تھے؟ حالانکہ تعداد بھی بہت بڑی مادی طاقت کہلاتی ہے. آج سروں کو گنا جاتا ہے نا, اور آج ووٹ کی اور سر کی اتنی قیمت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں میری حکومت جب ہی چلے گی یہ سارے مجھے ووٹ دیں گے. ایسی بڑی طاقت ہے, اتنی بڑی تعداد. تو آج مسلمانوں کی جو تعداد ہے کبھی اتنی نہیں. 1400 برس میں نہ کبھی اتنی تعداد ہوئی, نہ اتنے حکومتوں کے وجود ہوئے, نہ اتنے سربراہان مملکت, نہ ان کی اتنی فوجیں, نہ ان کا مال و دولت. کسی زمانے میں اتنا نہیں جتنا آج ہے. اور یاد رکھیے, آج اس زمانے میں جتنا مسلمان پٹ رہا ہے 1400 برس میں کبھی نہیں پٹا ہے, کبھی نہیں پٹا جتنی آج پٹائی ہو رہی. یہ مصیبتیں, یہ بلائیں, یہ عذاب. میں نے عرض کیا نا, کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ دیکھو, اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی لائے ہوئے طریقے سے اور ان کی ذات پاک سے تمہاری محبت میں کمی آئی اور تم نے اپنی ان تمام مادی چیزوں میں اپنا وقت لگا دیا, یاد رکھو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. تمہارا ایمان, تمہارا مذہب یہ عشق اور محبت والا مذہب ہے. آقا سے عشق, آقا سے محبت, ان کے طریقے سے محبت. اگر یہ قرآن اور سنت آقا کے لائے ہوئے علم کے ساتھ اگر تم اسی طرح محبت کرنے لگو جیسے اول زمانے میں صحابہ نے کی ہے, تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. حضور نے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یاد رکھو یہ قرآن اور یہ طریقہ تعلیم جو میں لے کر آ رہا ہوں, اگر تمہارا اس سے تعلق اور محبت ہوا اور تم نے اس کو اپنے دامن کو اس سے وابستہ کیا اور مضبوطی سے اس پر جمے رہے, دنیا کی ساری عزتیں تمہارے ہاتھ میں ہیں. اور اگر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, تم سے زیادہ دنیا میں کوئی ذلیل ہونے والا نہیں. عزت اور ذلت کا مدار شریعت سے, قرآن اور حدیث سے, آقا کے علم سے, آقا کی لائی ہوئی اس کتاب اور کتاب کی جو کچھ تشریح, جو کچھ معنی ہمارے آقا نے بیان فرمائے. عزت اور ذلت کو جوڑا گیا, ترقی اور تنزل کا واسطہ اس سے. مسلمان ترقی کرے گا اسی طریقے سے جیسے صحابہ نے ترقی کی, جن کے پیروں میں کسرا اور قیصر کے خزانے لا کر ڈالے گئے. قیصر اور کسرا معمولی حکومتیں نہیں تھیں. آج جیسے امریکہ کی حکومت کا ہوا لوگوں کے دماغوں پر ہے, اس زمانے میں قیصر اور کسرا اتنی بڑی طاقتیں تھیں. ذرا ذرا سی جنگ اگر کہیں ہونے لگتی تو کئی کئی لاکھ فوجیں محاذ پر اور جنگ کے سیکٹر پر یہ حکومتیں جمع کر دیتی. کئی کئی لاکھ فوجیں ایسے طاقتور تھے. لیکن یہی طاقتیں اور یہی حکومتیں اور ان کا سارا مال و دولت, کیا روایت میں آتا ہے حضرات صحابہ کرام, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشقین, محبین اور آپ پر ایمان لانے والے اور ایمان کا کمال رکھنے والے, سارا کا سارا قیصر و کسرا کا خزانہ حضرت عمر فاروق کے سامنے لا کر ڈالا گیا. اللہ نے دکھایا آنکھوں سے, عزت ملے گی تو نبی کے طریقوں پر چلنے سے, اور نعوذ باللہ ذلت میں اگر مبتلا ہو گے اللہ ہمیں آپ کی حفاظت فرمائے, اگر ذلتوں میں پڑو گے اپنے نبی کو طریقوں کو چھوڑنے سے. اور میرے بھائیوں, ہمارے صحابہ کرام کا یہی حال. اور محبت وہ زبان سے ہم آپ کہتے ہیں, اور الحمدللہ میں نے جیسے عرض کیا چنگاری موجود ہے, لیکن شریعت نے اس کا معیار بتا دیا. دیکھو آقا سے محبت کا معیار کیا ہے؟ آقا سے محبت کا معیار ہے اتباع, نبی کی باتوں پر عمل. جو جتنا عمل کرے گا سمجھو اسے آقا سے اتنی محبت. عمل کو معیار بنایا گیا. آج عمل سے ہم محروم ہیں. زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں, اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اقرار کرتے ہیں, لیکن صحابہ میں اور ہماری محبت میں فرق دیکھیے. ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ادھر بٹن دبایا اور ادھر وہ چلے. آج کل تو آٹومیٹک مشینیں ہیں, ادھر بٹن دبائیے ادھر مشین چلنے لگتی, یا کچھ دیر لگاتی.
کہ آپ نے بٹن دبایا تو ابھی وہ مشورہ کر رہی ہے میں چلوں یا نہ چلوں؟ کیوں بھائی؟ ادھر دبایا ادھر چل. صحابہ کی زندگی دیکھ لیجئے، محبت اور عشق کا کیا عالم. ادھر آقا نے حکم دیا اور ادھر عمل شروع ہو. 1 منٹ 1 سیکنڈ کی دیر نہیں لگتی. حضرت تشریف فرما ہے مسجد میں، خطبے کے لیے بیٹھے، جمعہ کا خطبہ یا ویسی وعظ اور تقریر جیسے کرتے رہتے. اور معمول ہے خطبے کے قریب جب بیٹھتا ہے آدمی وعظ و نصیحت کے لیے تو اعلان کر دے بھائی بیٹھ جاؤ، تشریف رکھیں، سب حضرات بیٹھ جائیں. روایت میں آتا ہے حضرت مجلس پر تشریف، منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اجلسوا، اے لوگوں بیٹھ جاؤ. واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی، بڑے اونچے صحابی، صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے مفتی. حدیث میں لکھا ہے کہ وہ آ رہے تھے دروازے سے، ابھی جوتے اتارنے نہیں پائے. آقا نے ادھر سے فرمایا جو آپ پاس سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جو حضرات کھڑے ہوئے ان کے لیے اجلسوا، بیٹھو. انہوں نے یہ جملہ وہاں سنا دروازے پر، وہ وہی جوتوں میں بیٹھ گئے، اندر نہیں آئے. آقا کا حکم زبان سے نکلے اور عمل میں دے. میں یہ سوچوں کہ بھئی جوتے پڑے ہوئے بیٹھنے کی جگہ نہیں، آگے بڑھوں، اتنا آگے بڑھوں گا تو اتنے تو حکم ہوئے دیر لگ جائے گی. ادھر حکم ملا ادھر وہی بیٹھ گئے. حتیٰ کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا عبداللہ ابن مسعود جیسا عالم اور وہاں بیٹھ گیا میرے اجلسو کہنے پر. حتیٰ کہ حضرت نے ان کو آواز دی تعال یا ابن مسعود، اے عبداللہ ابن مسعود اندر آ جاؤ. حضرت کے کہنے پر اندر آئے ہیں ورنہ وہ جوتے میں بیٹھے. بلکہ حضرات محدثین اور علماء نے اس حدیث کے ذیل میں اللہ اس سے بھی بڑا واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود تو جوتوں میں دروازے پر تھے جب یہ حکم سنا. عبداللہ ابن رواحہ ایک اور صحابی ہے، وہ ابھی مسجد کے دروازے پر نہیں آئے، باہر تھے، دیوار سے باہر. ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی اس زمانے میں، پختہ اور پکی عمارتیں تو ہوتی نہیں تھی، چھت بھی پختہ اور پکی نہیں، دھوپ بھی چھن چھن کر آتی تھی، بارش بھی پڑتی رہتی تھی، کچی مسجد. انہوں نے وہ جملہ مسجد سے باہر سنا، روایت میں آتا وہ باہر ہی بیٹھ گئے، اندر نہیں آئے کہ میرے آقا اجلسوا کہہ رہے ہیں اور بیٹھنے میں دیر لگ جائے. میرے بھائیو انداز لگائیے حضرات صحابہ کی محبت اور ان کے اتباع کا کیا حال تھا. اسی وجہ سے، اس اتباع کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں کامیابی عطا فرمائی. جہاں نکلے چمکے اور چمک کر دوسروں کو چمکایا. آج ہمارے پاس اس ملک میں اور نہ جانے دنیا کے کن کن ممالک میں جو ایمان و اسلام کی دولت اور باغ و بہار ہر زمانے میں جو آئی ہے، یہ صحابہ کرام کی محنتوں سے تو آئی ہے. وہی تو اس تعلیم کو لے کر آگے نکلے ہیں. آپ انداز لگائیے ان کی برکتیں ہیں یہ کہ انہوں نے آقا سے جو کچھ سنا بس اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی زندگی، ہر چیز اس دین کو آگے پہنچانے میں لگا، اس دین کو آگے بڑھانے. اور عمل کے اعتبار سے ایسا کہ سننے کے بعد ذرا دیر نہ لگے. آپ نے سنا حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابتداء اسلام میں جب شروع میں اسلام آیا تو شراب حلال تھی، ممانعت نہیں آئی. شروع میں احکامات آہستہ آہستہ دی. میں نے عرض کیا نا ہمارا دین سب سے زیادہ آسان ہے اور ہمارے آقا نے اس کو پھیلانے میں ان آسانیوں کا خیال رکھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مکے میں ہمارے آقا جب تک رہے اللہ تعالیٰ نے جو ان پر آیات اور قرآن نازل فرمایا اور احکامات اور دین، زیادہ تر جنت اور جہنم کے حالات بیان فرمائے. جنت اور جہنم، جنت کی نعمتیں کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی، کیسی کیسی باغ و بہار ہوگی، وہاں کیسی زیبائشیں اور آرائشیں ہوں گی. ہمارے آقا قرآن کی یہی آیات اور ان کی یہی تشریح کرتے تھے. احکامات شروع میں نازل نہیں ہوئے. کیوں؟ تاکہ جنت کی نعمتوں کو اور جنت کی آیات کو سنا کر دل میں شوق پیدا کیا جائے، ایمان والے کے دل میں شوق، اور جہنم کے حال سنا کر خوف پیدا کیا جائے. جب شوق اور خوف پیدا ہوگا عمل خود آسان ہو جائے گا. جی آج یہ شوق اور خوف ہی تو نکلا ہوا ہے. حدیث میں آتا الایمان بین الرجاء والخوف. دیکھو بھائی ایمان اور اس کا کمال اور اس کی ترقیات اللہ سے امید باندھنے میں اور اللہ سے ڈرنے میں وابستہ ہے. آج نہ اللہ کا ڈر ہے نہ اللہ سے امید ہے. جو ثواب جنت کی باتیں سنتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، چونکہ آنکھوں کے سامنے نہیں، مادی ساری چیزیں سامنے ہیں. جو چیز سامنے ہوتی ہے اس کا دل میں یقین بیٹھتا چلا جاتا ہے، غیب پر یقین نہیں ہوتا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں رہ کر ایمان لانے والوں کا یہ مزاج بنایا. چنانچہ سب سے بڑا فریضہ نماز اسلام کا سب سے بڑا فریضہ، مگر یہ بھی مکے میں ابتدا میں نہیں، ہجرت سے 1.5 سال پہلے. 13 سال مکے میں رہے، 11 سال تک نماز کا بھی حکم نہیں.
روزہ، زکوٰۃ، حج اور باقی احکامات سب بعد میں آئے مدینے میں آنے کے بعد. جی نماز مکے میں آخر میں فرض فرمائی گئی اور سارے احکامات بعد میں. پہلے شوق اور خوف پیدا کیا گیا، تو اس لیے احکامات میں بہت سی چیزیں جو منع ہیں ابتدا میں منع نہیں تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے اگر شروع ہی میں کہہ دیا جاتا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اور اسی وقت ابتدائی میں آپ اعلان فرما دیتے زنا مت کرو، چوری مت کرو، شراب مت پیو، یہ ساری چیزیں. عرب کے لوگ اتنے عادی تھے کہ شوق اور خوف چونکہ پیدا نہیں ہوا، عمل بھی مشکل ہو جاتا. اللہ نے یہ آسانی رکھی. پہلے ان کا ایمان بنایا، آخرت پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان. آج ہم اور آپ میرے دوستوں نے جانے کیسی کیسی چیزیں پڑھتے ہیں، مگر جنت کی نعمتوں کا اور جہنم کے ہولناک مناظر کا تذکرہ بھی نہیں سنتے کہ دل میں کوئی خوف پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں. جب آپ مدینے میں آ گئے اب زکوٰۃ بھی فرض ہوئی، مدینے میں روزہ بھی فرض ہوا، مدینے میں حج بھی فرض ہوا، اور مدینے میں باقی احکامات جتنے ممانعت کے قبیلے سے وہ سب نازل ہوئے. زنا مت کرو، چوری مت کرو. اسی ذیل میں شراب کے بارے میں بھی آتا کہ ابتدا میں حلال تھی، مدینے میں آنے کے بعد ابتدا میں فرض نہیں ہوئی، کافی دنوں کے بعد آیت نازل ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. دیکھو بھائی، شراب، جوا اور اسی طریقے سے دوسری جو غلط حرکتیں تھیں ان کے درمیان، یہ اللہ کے نزدیک بالکل ناپاک ہیں، آئندہ اس سے بچو. قرآن کہہ رہا آئندہ فاجتنبوہ، تاکہ تم کامیاب ہو، لعلکم تفلحون. آیت نازل ہوئی، حضرت مدینے میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے حکم نازل ہوا ایک صحابی سے فرمایا کہ جاؤ اعلان کر کے آؤ. مدینے میں اس وقت اعلان ہی کی شکل تھی. ایک صحابی بھی کوئی بڑے صحابی نہیں، ابو بکر یا عمر جیسے جن کو دیکھ کر دوسرا کوئی ڈر جائے، ایک عام صحابی. جنرل لوگوں میں جو وہ بیٹھے ہوئے، ایک صحابی، حدیث میں نام بھی نہیں آتا کون تھے. ایک صحابی کو حکم دیا جاؤ مدینے کی ہر ہر گلی میں یہ اعلان کرو کہ الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت، اے لوگوں شراب آج حرام کر دی ہے، بس یہ کہہ کر آؤ. وہ صحابی فرماتے میں اٹھا، مدینے کی گلیوں میں پہنچا، ہر گھر گھر پر میں نے آواز دی اور میں نے یہ کہا الا ان الخمر قد حرمت. دیکھو میرے آقا نے یہ پیغام اور پیام بھجوایا ہے آپ لوگوں کو کہ شراب حرام ہے، بس اتنا ہو. فرماتے ہیں وہ صحابی، میں اعلان کر کے مدینے کی گلیوں سے جب واپس لوٹا، مدینے میں مسجد نبوی میں آقا کے پاس گلیوں سے جب واپس آیا، میں نے مدینے کی گلیوں میں دیکھا کہ شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے برسات کے موسم میں پانی بہتا. اللہ، ادھر اعلان ادھر عمل. حکم دے دیا گیا، فوراً گھڑے توڑ ڈالے. باہر نکل کر یہ بھی نہیں دیکھا کہ اعلان کرنے والا کون ہے اور واقعی حضرت کی طرف سے کر رہا ہے کسی اور طرف سے. اتباع کا یہ حال تھا. میرے دوستوں انداز لگائیے آج ہمارا حال کیا ہو. آج تو یہ کہتے ہیں مولانا صاحب سود کو حلال کر دیجیے ورنہ کاروبار کیسے کریں، حرام کو بھی حلال کر دیجیے. دنیا کی مادی چیزیں اس طرح دلوں پر سوار، تو بھائی کامیابی کیسے ملے؟ ہمارا آپ کا تو ایمان ہے کہ کامیابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں. جی ان سے محبت، اور محبت کا سب سے بڑا ثمرہ ہے اتباع. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اور آپ تو محبت کرتے ہی ہیں. ہمارے آقا تو محبوب رب العالمین، اللہ کے محبوب. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علماء مفسرین نے لکھا ہے کسی عبادت میں اللہ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو درود میں اختیار کیا. جی کہیں نماز آپ کو قرآن میں یہ نہیں ملے گا اللہ میاں نماز پڑھتے ہیں، لوگ آپ بھی نماز پڑھو. جی اللہ میاں نماز پڑھتے ہیں، اللہ روزہ رکھتے ہیں، ایمان والو تم بھی روزہ رکھو. اللہ فلاں عبادت کرتے ہیں تم بھی کرو. نہیں، اللہ عبادت کرنے والوں میں نہیں، اللہ تو معبود ہے. کسی عبادت کے بارے میں یہ حکم نہیں، مگر آقا کے لیے جب درود والی عبادت کا تذکرہ آیا تو دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. اللہ یہ عبادت کرتے تم بھی اس عبادت میں شریک. اللہ درود بھیجتے تم بھی درود بھیجو. اس سے زیادہ کوئی انتہا ہو سکتی؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ کی ساری محبت، اللہ کی ساری رضا، اس کی ساری خوشنودی ہے اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں رکھی. آج ہم مصیبتوں میں، بلاؤں میں، پریشانیوں میں
بھائی اس کا علاج اپنے آقا سے اصلی محبت ہے. ہم اپنے آقا کے محبوب بنے ان کا اتباع کر کے, ان کی سنتوں پر چل کر, اتباع سنت کے ذریعے, تو اللہ کو بھی ہم پر پیار آئے, اللہ کو بھی پیار ہے. اور بھائی اللہ کو جس پر پیار آ گیا اگر وہ کامیاب نہیں تو آپ بتائیے کامیاب کون ہو؟ اللہ کی محبت, اللہ سے تعلق, اللہ تعالیٰ کی اپنی طرف عنایت اور توجہ ہم چاہتے ہیں, اس کا ذریعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بنا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دیکھو اللہ نے تمہارے لیے آقا کو نمونہ بنا کر بھیجا. اس لیے علماء کہتے ہیں رسول نمونہ الہی ہوتا ہے, نمونہ الہی, اللہ کا نمونہ. اللہ دنیا میں بھیجتے ہیں کہ جو میرے طریقوں پر چلنا چاہے وہ میرے اس نبی کے طریقے پر چلے, یہ میرا نمونہ ہے. آپ کا اتباع اللہ تعالیٰ کا اتباع کرنا. تو آپ کو اللہ نے اپنا نمونہ بنا کر بھیجا. بھائی یہ نمونہ جتنا آئے گا اور ہماری زندگی اس نمونے کے مطابق, سیمپل لے کر جاتے ہیں نا بازار میں ٹیلر صاحب کے پاس, ایسا کپڑا سیجی دی. زرگر کے پاس جاتے ہیں زیوروں میں, ایسا زیور بنا دیجیے. چاہتے ہیں ہر چیز اچھی ہو, تو بھائی جیسے ہر چیز اچھے ہو جاتے ہیں ہمارا ایمان بھی تو ایسے اچھا ہونا چاہیے. جی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے اتباع اور عمل کے اعتبار سے تعلق ایسا قوی ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے عرض کیا ہے, آج دشمن, آج سے نہیں ہر زمانے سے, دشمن کی جو کوشش آج مسلم قوم پر ہے, اور آج ساری دنیا میں یہود نصارہ ہو, یہ جتنی دیگر قومیں ہوں مسلمانوں کے علاوہ, سب جو متفق اور متحد ہیں اس بات پر متحد ہیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے اندر سے ان کے نبی کی تعلیمات نکال دیا, نبی سے تعلق کاٹ دیا جائے. نام ان کا مسلمان ہو, صورت ان کی مسلمان ہو, اور اپنے آپ کو یہ مسلمان لکھواتے ہیں, اس کی کوئی پرواہ نہیں اس کو, ان لوگوں کو کہ یہ اپنا نام بدلے اور نعوذ باللہ مرتد ہو جائیں, یہود اور نصارہ بن جائیں. نہیں, بس وہ ایک فکر ہے ان کی, کیا کہ کسی طریقے سے نبی کے طریقے سے ہٹ جائیں. جب تک نبی کے طریقے پر ہے کامیاب, اور جب نبی کے طریقے سے ہٹیں گے ناکامی خود ان کے لیے آئے. تو آج دشمن کی سب سے بڑی کوشش یہ, اسی لیے دشمنوں کی طرف سے یہ بات پھیلائی جاتی ہے کیا کہ بھائی اس زمانے میں اسلام کیسے چلے گا, اس زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیسے چلے گا. میرے بھائیوں, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ قیامت تک کے لیے ہے, اور اللہ نے مسلمانوں کی کامیابی اس طریقے میں رکھی. اس زمانے میں بھی چلے گا, آئندہ بھی چلے گا, اور صرف چلے گا نہیں. اور سے سنیے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا مبارک اور پاکیزہ طریقہ دیا ہے کہ آئندہ کے لیے بتایا گیا کہ اس میں کمی نہیں اضافہ ہوگا. ہم تو سمجھیں کہ اس زمانے میں کیسے چلے گا دین. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یبقى بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام. ایک زمانہ آئے گا زمین پر دنیا میں کوئی کچا پکا مکان باقی نہیں رہے گا مگر اللہ دین کے کلمے کو داخل کر کے رہے گا. آقا فرما رہے ایک زمانہ ایسا, کچا پکا مکان, شہر ہو, دیہات ہو, گاؤں ہو, قریہ ہو, پہاڑوں پر ہو, جنگلوں میں ہو, کہیں, وہ دوسرے لفظوں میں کہیے دنیا میں 100% اسلام پھیلے گا. 100% اسلام, 100% اسلام تو آج تک بھی نہیں پھیلا, ہر زمانے میں انکار کرنے والے بھی رہے. تو آپ بتائیے ان زمانوں میں جن کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب اسلام کے زمانے گزر گئے, آقا فرما رہے ہیں کہ نہیں, یہ زمانہ تو آئندہ آئے گا جس میں اسلام چمکے گا, اور جب اسلام چمکے گا تو اللہ مسلمانوں کو چمکائیں گے. کیا فرمایا, 100% جب اسلام پھیلے گا اللہ زمین اور آسمان کو حکم دیں گے کہ 100% خزانے باہر نکال دیں, 100% خزانے باہر. آج ہمارے دلوں میں ہے نا کہ بھائی مسجدوں میں جائیں گے, نماز پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, دین کے کاموں میں لگیں تو یہ دنیا کیسے کمائیں گے, پیٹ کیسے پالیں گے. یہ سب دشمن کے مساوس, یہ دشمن نے ہمارے دماغوں کو خراب کیا اپنے نبی کی تعلیمات سے کاٹنے کے لیے. ہمارے آقا نے بتلایا ہے دین پر جو جتنا چلے گا اور دنیا میں جتنا دین زندہ ہوگا اللہ اتنی ہی برکتیں دنیا میں ہوتا ہے. اعمال سے, برکتوں اور خیر والے اعمال سے جوڑا ہے دنیا کی برکتوں. آج دنیا میں مصیبتیں, بلائیں, آفتیں, امراض یہ کس وجہ سے آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ آج دنیا گناہوں سے بھری ہوئی, معصیتوں سے بھری ہوئی, ظلم سے بھری ہوئی. جی اللہ کی ایسی ایسی نافرمانی کہ اللہ میں اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اللہ میں حلم نہ ہوتا تو یہ دنیا رہنے کے بھی قابل نہیں. اللہ تعالیٰ میں حلم, اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو برداشت کرتے, اپنی تمام نافرمانیوں اور سرکشیوں کو بندے کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں, اگر چاہے بجلی گرائیں اور ہلاک کر دیں, لیکن اللہ سب سے زیادہ حلم والے. حکم دیتے ہیں کہ توبہ, آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں. اس لیے ہمارے آقا نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اپنے نبی کے طریقوں سے محبت ہو, اپنے نبی کے طریقوں کو زندگی میں لائیں, اور اپنے ہر عمل سے
اپنے نبی کی محبت کا اظہار، ہر عمل سے محبت کا اظہار. میں نے بتایا نا ہمارا مذہب محبت اور عشق والا. آقا نے ہر عمل بتایا. کھا رہے ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، کھانا ختم ہو رہا ہو تو الحمدللہ پڑھو، بیت الخلاء میں جا رہے ہو تو یہ دعا پڑھو، نکل رہے ہو تو یہ دعا پڑھو. ہر عمل کے بارے میں ہدایت دی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میرا بندہ جو عمل کر رہا ہے اس کے عمل کو نبی سے کتنا تعلق، کتنا اتباع کرتا ہے، کتنا. اس واسطے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی کے طریقے کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی. ہم جتنا چلیں گے قرآن اور ہمارے نبی نے وعدہ کیا اللہ دنیا میں اتنا ہی کامیاب ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.